ایسا ہے جس سے عام طور پر طلاق کے معاملات آتے ہیں اور ان معاملات کے آنے کی وجہ اکثر و بیشتر بلکہ 70 سے 80% جو معاملات آنے کی وجہ ہوتی ہے وہ شراب نوشی اور نشیلی چیزوں کے استعمال کی وجہ ہم اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا محلہ بہت ٹھیک ٹھاک ہے، ہم بہت صاف ستھرے ہیں، الحمدللہ بڑا کام بھی ہو رہا ہے، ہمارے رحمت بھائی موجود ہے، جماعت کا بھی الحمدللہ کام ہوتا ہے، چلہ میں بھی لوگ جا رہے ہیں۔ لیکن میں پورے یقین کے ساتھ میں بولتا ہوں کہ جب لوگ آتے ہیں فتویٰ لینے کے لیے تو عورتوں سے اور مردوں سے میں کلمہ جب پوچھتا ہوں تو کلمہ تک یاد نہیں ہوتا، اور میں نے اب کلمہ سننے کی اپنی عادت بنا لی ہے، معمول بنا لیا ہے کہ جب کوئی معاملہ آتا ہے تو میں اس سے کلمہ ضرور سنتا ہوں، کیونکہ پڑوس کی ایک بستی سے ایک معاملہ ایسے ہی آیا ہوا تھا، 4 بچے کی ماں تھی، 4 بچے کا باپ تھا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ میں نے اچانک پوچھا کہ کلمہ سناؤ، ماں بھی نہیں سنا سکی اور باپ بھی نہیں سنا سکا۔ ہم اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ بڑا کام ہو رہا ہے، مدرسہ قائم ہو گیا، جماعت والے کام کر رہے ہیں، یہ خصوصی ملاقات ہو رہی ہے، الحمدللہ یہ کام ہو رہا ہے۔ اگر یہ کام نہیں ہوتا تو آپ امت کا حال کیا ہوتا وہ اللہ ہی کو معلوم۔ لیکن اتنا کام ہونے کے باوجود آپ اپنے محلے میں دیکھ لیجئے کہ کتنی ماں بہنوں کو کلمہ تک یاد نہیں، اور ماں بہنوں کو بھی چھوڑیے، ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے بڑوں کو بھی کلمہ تک یاد نہیں۔ حکومت نے یہ کوشش کی کہ ہر وارڈ میں ایک تعلیمی مرکز ہونا چاہیے آنگن باڑی کے نام پر۔ یہ آنگن باڑی کیا ہے؟ بچیوں کو تیار کیا جاتا ہے تاکہ وہ پڑھائی کے لائق ہو جائے۔ آج 0 عمر سے لے کر کے 5 سال کی عمر کے بچے اور بچیوں کو آنگن باڑی میں رکھا جاتا ہے تاکہ وہ بچے پرائمری ایجوکیشن کے لائق ہو جائے۔ ہر وارڈ میں ایک جو ہے آنگن باڑی موجود ہے، اس پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے کہ ایک آنگن باڑی ہے ہی تو دوسری آنگن باڑی کی کیا ضرورت ہے۔ اگر یہ معاملہ ہمارے اور آپ کے سامنے اگر مکتب اور مدرسہ کا معاملہ آ جاتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی زائد چیز ہوگی، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ضروری چیز نہیں ہے۔ حالانکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر انگلش، ہندی یا حساب اگر نہیں پڑھے تو یہ دنیاوی نقصان ہوگا، لیکن اگر ہم قرآن نہیں پڑھیں گے تو یہ آخرت کا نقصان ہوگا جس کے لیے ہم کو اور آپ کو اللہ نے یہاں بھیجا ہے۔ اور دنیاوی نقصان چند روزہ ہے اور اخروی نقصان ہمیشہ کے لیے۔ آج تو اللہ کا کرم ہے کہ ہر مکتب میں انگلش، ہندی اور حساب کا بھی انتظام ہے، الحمدللہ اس سلسلے میں یہ کام ہو رہا ہے۔ آپ کے اس محلے کا انتخاب اس لیے کیا گیا تھا کہ کوئی باضابطہ فعال متحرک مکتب کام نہیں کر رہا تھا، کام کر رہا الحمدللہ، لیکن فعال متحرک کام نہیں کر رہا تھا مکتب۔ اس لیے اللہ رب العزت نے حافظ صدر عالم کے دل میں ان کے والد محترم جناب بھائی سعد اللہ صاحب، پھر ان کے بڑے بھائی جناب بابو نظر عالم صاحب کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اس سلسلے میں کوئی کام کرنا چاہیے۔ ہو سکتا تھا کہ وہ گیاری میں قائم کر دیتے، کام آرام سے ہو سکتا تھا، لیکن اس محلے میں اس جامعہ کی ضرورت محسوس ہوئی جس کی وجہ سے اس کا قیام عمل میں آیا۔ ہم اور آپ یہ سمجھتے کہ یوں ہی ہو جاتا ہے، جب ایک پتا اللہ کی مشیت کے بغیر نہیں گر سکتا، کوئی کام اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہو سکتا، تو کیا یہ جامعہ ام سلمہ اللہ کی مرضی کے بغیر قائم ہو گیا؟ بلکہ یہ اللہ کی مرضی کے مطابق قائم ہوا ہے، اور ہم اور آپ کے دل کے اندر اللہ نے یہ بات ڈالی جس کی وجہ سے یہ جامعہ ام سلمہ علی بلاد کام کر رہا ہے اور قائم ہوا ہے۔ یہ جامعہ ام سلمہ کیوں نام رکھا گیا؟ ام سلمہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ پوری امت کی ماں ہے،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بیویاں ہیں ازواج مطہرات ہیں، یہ سب کے سب پوری امت کی مائیں ہیں، اور ان ماؤں میں سے ایک ماں کا نام ام سلمہ ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی عقل مندی کے اعتبار سے، اپنی ہوش مندی کے اعتبار سے بہت ساری بیویوں پر، بہت ساری عورتوں پر قائم تھی۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر اعتماد فرمایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً 378 حدیثیں ان سے مروی ہیں۔ حضرت عائشہ کے بعد سب سے زیادہ روایت اگر ازواج مطہرات میں کسی سے مروی ہے تو حضرت ام سلمہ ہے۔ ان کے نام سے یہ جامعہ قائم ہوا ہے۔ بتائیے کہ اس کے مقبول ہونے میں اور مرضی مولا ہونے میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ کوئی اس سلسلے میں کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ اس لیے بھائیوں اور بزرگوں اور دوستوں، چاہے جامعہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس کی نسبت آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس چبوترا سے ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں قرآن کی تعلیم، حدیث کی تعلیم کے لیے مدرسہ قائم فرمایا، جس کا نام ہمارا سپہ نبوی کہتے ہیں، نبی کا چبوترا کہتے ہیں۔ اور وہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مبلغین کو بھی روانہ کیا، معلمین کو بھی روانہ کیا، اور میدان کارزار کے لیے بھی لوگوں کو روانہ کیا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسجد نبوی میں وہ مرکز بنا ہوا ہے، اس لیے اس کی نسبت بھی اس سے جا کر کے ملتی ہے۔ اب ایسے موقع پر ہماری اور آپ کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ اس سلسلے میں ہمارے علماء کرام نے اس کی طرف توجہ دلائی ہے۔ آج مدرسہ رحمانیہ جہاں قائم ہے، آپ کو معلوم ہے کہ یہ وہاں پر قائم نہیں ہوا تھا، بلکہ شیخ پورہ میں جو تالاب کے کنارے ایک جگہ ابھی بھی مکتب کی ہے، وہاں پر قائم ہوا تھا۔ فقیر محمد رنگریز صاحب نے زمین دی، پھر اس کے بعد زمین کا سلسلہ، وقت کا سلسلہ اور لوگوں کے دینے کا سلسلہ شروع ہوا، اور آج مدرسہ رحمانیہ سپول 125 سال سے قائم و دائم ہے، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ قیامت تک انشاءاللہ یہ مدرسہ رحمانیہ کام کرتا رہے۔ مدرسہ رحمانیہ فقیر محمد صاحب واقعی دنیا سے چلے گئے، رنگریز صاحب، لیکن آج ان کی دی ہوئی زمین پر اللہ کا نام لیا جا رہا ہے، قیامت تک اس کو ثواب پہنچتا ہے۔ تو جس زمین پر کوئی ادارہ قائم ہوتا ہے اور اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اس ادارے کی سرزمین کو اللہ قبول فرماتے ہیں، اور اس کا ثواب ہمیشہ ہمیں اور آپ کو پہنچتا رہے گا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جب ہم نے اس محلے میں ہمارے بڑوں نے، ہمارے عزیزوں نے یہاں کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے جب یہ بیڑا اٹھایا ہے، تو ہم تمام لوگوں کو راستے میں روڑے نہیں اٹکانا ہے، اور راستے میں رکاوٹ نہیں ڈالنی ہے، بلکہ مل جل کر کے اس کارواں کو آگے بڑھانا ہے۔ اس کے لیے اپنی جان، اپنے مال، ہر طرح کے تعاون کر کے انشاءاللہ اس کو جامعہ بنانے کی کوشش کرنی ہے۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ اللہ کے لیے، اللہ کی سرزمین پر ہاتھ اٹھا کر کے آپ نے یہ وعدہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھ اٹھانے کی لاج رکھ لے۔ سپول کو کون جانتا ہے؟